یہ جیسے میں نے بتایا یہ بڑکے ہیں، ڈرامے ہیں، واویلا ہے، خوف کی فضا کریٹ کی ہوئی ہے، اور اب یہ خود پھنس گئے ہیں کہ اس پہ کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہار کا ان کا الیکشن تھا، مودی صاحب کے اپنے خواب ہیں اور فاشسٹ مینٹیلٹی ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ایسکلیشن ہے نا اس میں تھوڑا سا ریجن کو بھی دیکھ لیں۔ یو ایس اے نے ان کو لفٹ نہیں کرائی، اس کی وجہ چاہے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر یہ ہیں لیکن ان کی پلیٹ پہ بہت کچھ ہے، اس پہ غزہ ہے، اس پہ یوکرین ہے، ان کے اپنے ٹیرف سچویشن ہے، بہت سارے معاملات ان کے اپنے ہیں۔ ویسٹ کے ساتھ ویسٹ کو پتہ لگ گیا کہ یہ سچ نہیں بولتے، جو انہوں نے کینیڈا میں کیا، جو ان کے نیٹ ورک یو ایس اے میں پکڑے گئے، اس کی وجہ سے دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی۔ اب آ جائیں اب چائنا پہ، ڈونٹ مس چائنا۔ چائنا نے بڑا کلیئرلی ان کے فارن منسٹر نے، ان کے فارن آفس نے یہ کہا کہ they will protect and guard the sovereignty and territorial integrity of Pakistan۔ ہم ہماری جو all weather friendship کے ساتھ ساتھ all weather strategic partnership ہے چائنا کے ساتھ، یہ چیز انڈیا کو کھائے جا رہی ہے۔ ان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ رات کو بیٹھ کے روز یہ وویلا کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی لداخ کے ساتھ، ایسٹرن لداخ پہ وہ آلریڈی انہیں قبضہ کیا اس سائٹ پہ جو ان کا کلیم ہے کہ چائنا کا ہے، اور وہاں پہ ایسٹس جو ہیں ان کے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ کشمیر میں جب یہ کنٹرول لاجسٹکس لے کے آئیں گے تو کشمیریوں پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سے وہ کوآپریٹ جیسے انشاءاللہ کر رہا ہے چائنا، ان کو ریئل ٹائم ہمیں سرولنس ملے گی۔ جب ریئل ٹائم سرولنس ملے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو موومنٹس ہیں وہ ہم مانیٹر کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پائلٹس بہت سکلڈ ہیں، دے آر ویری شارپ، اور ہماری جو ویپنز ہیں وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ ہم دیکھیں ہم ڈیٹرنس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم کبھی اسکلیٹ نہیں کرتے۔ اس لیے انڈیا جب کنونشنل وار پہ آئے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر سائبر وارفیئر بھی شروع ہو سکتی ہے، اور جیسے بامبے میں ایک ہوا پھر پتہ بھی نہیں لگتا کون کرتا ہے، اے ٹی ایم کارڈز بند ہو جائیں گے، ان کا ساری ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ تو دیٹس وائی انہوں نے کارٹ بلانش دے دی ہے اپنے جنرلز کو کہ ٹھیک ہے جی ٹائم اینڈ جگہ آپ خود کریں، لیکن اندر سے مودی صاحب کو پتہ ہے کہ ہی از ان اے ویری ڈیپ ٹربل۔ رائٹ۔ اور خالد صاحب آپ نے چائنا کی سپورٹ کی یا کوپریشن کی بات کی، تو اس کوپریشن کے بعد یا جو بیان آیا اس کے بعد سے انڈین میڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، ایون وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب چائنا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں وہ چائنا کے پیچھے چھپنے والی بات ہی نہیں ہے، ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ تو کنسیشنز مانگ رہے ہیں یورپ سے، وہ کہتے ہیں برائے مہربانی دیکھیں جی آپ نے یوکرین کو جیسے سپورٹ کیا ہمیں سپورٹ کریں، یو ایس اے سے مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ وہ چائنا کے ساتھ جب بھی وار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹو فرنٹ وار ہوگی۔ ٹو فرنٹ وار اس طرح ہے کہ ایک طرف سے ان کو چائنا کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہماری کہتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں ذرا میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بہت اچھا، ہم سارے یونائٹڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو سب کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ وی آر ون۔ ادھر دیکھیں کانگریس اور بی جے پی ٹوٹلی ڈیوائیڈڈ ہے، اٹس اے ڈیوائیڈڈ ہاؤس ایٹ دس ٹائم۔ تو ہمیں تھوڑی سی اگریسو ڈپلومیسی ضرور کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک چائنا کا سوال ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم بہت ٹیٹ فور ٹیٹ رسپانس نہیں ہوگا اس دفعہ، بہت ہیوی میسو اور ڈیسائسو رسپانس ہوگا، لیکن طور پر اسٹرانگ ہمارا جو ہوگا رسپانس ہوگا۔ لیکن حارث صاحب اگر ہم 2019 سے سچویشن میں جائیں، پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو بھارت نے ایکسکلیٹ کیا تھا اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا تھا۔ اب کی جو صورتحال بن رہی ہے، حالات ہمیں اس طرف زیادہ دکھائی دے رہے ہیں یا پھر اس بار حالات آپ کو مختلف دکھائی دیتے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہی رہے گا اور اسی طرح کوئی ماڈل چلے گا جس طرح کا وہ بالا کوٹ والا تھا، بیکاز میزائل کی اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال میں جاتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی ویری ٹرکی، اور وہ پھر اسکلیشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر ویسے ہی ہم ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ تو آج مارک روبیو جو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے بھی بات کرنی ہے دونوں فارن منسٹر سے، تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی فیس سیونگ والا فارمولا مودی کرے گا اپنے لیے، لیکن وہ فیس سیونگ نہیں ہوگی، اٹ ول بی سلیپ آن ہز فیس۔ رائٹ۔ اگر ہم بھارت کی ساری سچویشن کو دیکھ لیں، پاکستان کے پاس بھرپور ریٹیلیشن کی طاقت موجود ہے؟ دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی جو خرم عباس صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انڈین میڈیا اور گورنمنٹ جو ہے لیٹلی ایک نیریٹو لانا چاہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو ان کے جواب میں ایک بات کہوں گا کہ میک نو مسٹیک، انڈین قوم اور انڈین لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے
کہ پاکستان کا بچہ بچہ اس وقت جس طرح پاک فوج کی بھی تیاری دکھا رہے تھے عدیل وڈائچ، ہم اپنے فوجی کے ساتھ ہمارا بچہ بچہ اپنے دفاع کے لیے اور سلامتی کے لیے پاکستان فوج کے پیچھے کھڑا ہے. پاکستان ایک رومانس ہے، پاکستان ہماری ماں ہے اور ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے. تو لہٰذا کسی میلی آنکھ سے یہ رافیل آئیں گے جائیں گے کچھ کرتے رہیں، ایک ڈرون ہی ہے یہ اس کو گرا لے گا انشاءاللہ. تو جہاں تک آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں تو ہم بالکل مکمل طور پہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ویپنز، ہماری اکوپمنٹ اور ہمارے فوجی جو ہیں، ہمارے جو پائلٹس ہیں، دے آر ویری اسکلڈ، دے آر ویری شارپ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بالا کوٹ کے بعد کس طرح جو ایونٹ ہوا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہتے ہیں ہمارے جو میس ہیں اس میں نہ صرف ہم تیاری کریں بلکہ وہاں پہ گرم پانی بھی ہو رہا ہے تاکہ چائے کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ کسی پائلٹ کو چائے پلانی پڑ جائے. خواجہ صاحب، جس طرح سے پریس کانفرنس، کل کی پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، تو آج بھی 7:10 پر پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان دونوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کچھ بتایا جائے گا آج؟ دیکھیں جی، ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت میجرڈ اور بہت رسپانسبل رسپانس ہے ٹورڈز دا ہول سچویشن. ایک طرف آپ کو وار مونگرز نظر آ رہے ہیں، ایک طرف وار ہسٹیریا کریٹ ہوا ہے اور وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ کسی تحقیق کے، وداؤٹ اینی پروف الزام تراشی کی گئی اور ایک جنگوئزم والا ماحول کریٹ کیا ہے. دوسری طرف پاکستان کا آپ ایک پروڈنس، وزڈم، اور یہ پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ ہم کبھی اوفینسو پہ نہیں جاتے. ہم وی آلویز ٹاک اباؤٹ پیس.